کیمیائے سعادت پارٹ 67 فصل آخرت کے امور پر حیران لوگ بہت اہم، جن کو نہ یہ قوت ہے کہ کاموں کو اپنی بصیرت سے پہچانے، نہ یہ توفیق ہے کہ شریعت سے مانے، آخرت کے امور میں دنگ ہیں، ان پر شک غالب ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب خواہش ان پر غلبہ کرتی ہے اور آخرت سے انکار کرنا انہیں پسند آتا ہے تو ان کے دل میں وہ انکار پیدا ہو جاتا ہے اور شیطان اسے بڑھاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوزخ کی صفت میں جو کچھ آیا فقط ڈرانے کے واسطے آیا، اور جنت کے بارے میں شارع نے جو فرمایا فقط شعبدہ دکھایا ہے۔ اسی سبب خواہشوں کی پیروی میں مشغول ہوتے ہیں اور شریعت سے انکار کرتے ہیں، اور شرع والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ احمق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ گدڑی میں مست ہیں۔ ایسے احمق کو یہ قوت کہاں کہ ایسے بھید کی باتوں کو دلیل سے سمجھ سکے؟ اسے ایک ظاہری بات میں تأمل کرنے کے واسطے بلانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اگرچہ تجھے ظن غالب یہی ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اور سب حکماء، علماء، اولیاء غلطی پر تھے اور سبوں نے دھوکہ کھایا، اور توبہ وصف اس حماقت اور غرور کے اس حال کو سمجھا، ممکن ہے کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہو اور تو ہی دھوکے میں پڑا ہو کہ آخرت کی حقیقت کو تو نے نہ جانا اور عذاب روحانی کو نہ سمجھا، اور عالم محسوسات سے روحانیت کی مثال کی وجہ کو تو نے نہ پہچانا۔ اگر وہ ایسا احمق ہے کہ کسی طرح اپنی غلطی کو روا نہ رکھے اور کہے کہ جس طرح دو کو ایک سے زیادہ جانتا ہوں، اسی طرح یہ بھی جانتا ہوں کہ روح کی کچھ حقیقت نہیں اور اسے بقا نہیں، اور روحانی جسم رنج راحت کچھ ممکن نہیں، ایسے شخص کا مزاج بگڑ گیا اور اس سے نا امید ہونا چاہیے۔ ان لوگوں میں سے جن کو حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف پارہ 15 آیت 57، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان کو راہ راست کی طرف لائیں گے تو ہرگز راہ پر نہ آئیں گے کبھی۔ I would like to read the Arabic text once again. So I read the Arabic script here. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ ترجمہ: اے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان کو راہ راست کی طرف بلائیں تو ہرگز راہ پر نہ آئیں گے کبھی، اور اگر وہ کہے کہ امور آخرت کا محال ہونا مجھے تحقیق نہیں، اگرچہ یہ امر ممکن ہے لیکن عقل سے بعید ہے، اور جب کہ یہ بات مجھے نہ تحقیق معلوم ہے نہ اس کا ظن غالب ہے، تو خود کو تمام عمر پرہیزگاری کی کوٹلی میں کیوں بند کروں اور دنیا کی لذتوں سے کیوں باز رہوں؟ تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ اب اس قدر تو نے اقرار کیا تو تجھ پر تیری عقل کی راہ سے واجب ہو گیا کہ شریعت کی راہ پکڑ۔ جب بہت بڑے خطرے کا گمان ضعیف ہو تو اس سے لوگ بھاگتے ہیں، اس واسطے کہ اگر تو کھانا کھانے کا قصد کرے اور اگر کوئی کہہ دے کہ اس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے تو فوراً ہاتھ کھینچ لے گا۔ اگر یہ گمان ہو سکتا ہے اس نے اس واسطے جھوٹ کہا ہو
اگر تو نہ کھائے گا تو وہ خود کھائے گا، لیکن چونکہ یہ بات ممکن ہے، شاید اس نے سچ کہا ہو، تو تو اپنے دل میں کہتا ہے کہ میں اسے نہ کھاؤں، اور اس سے بھوکے رہنے کا رنج آسان ہے۔ اگر کھا لوں تو ایسا نہ ہو اس نے سچ کہا ہو اور میں ہلاک ہو جاؤں۔